یعنی جہنم کے سب سے نچلے حصے میں منافقین رہیں گے، اور اس وادی کا نام، اس طبقے کا نام حاویہ ہوگا۔ سب سے نچلا طبقہ منافقین کے لیے، اور اس کا نام حاویہ۔ اچھا، جہنم کے جو طبقات، 7 طبقات ہیں یکے بعد دیگرے۔ پہلے طبقے میں تو منافقین رہیں گے، دوسرے طبقے کا نام کیا ہے اور اس میں کون رہیں گے؟ تو دوسرے طبقے کا نام جہیم ہے، اور اس میں مشرک رہیں گے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو وہ دوسرے طبقے میں رہیں گے اور اس کا نام جہیم ہے۔ تیسرے کا نام سقر، اور اس میں صابی رہیں گے۔ صابی کہتے ہیں اس کو جس کا کوئی مذہب نہ ہو، لا مذہب، جو اپنے آپ کہتا ہو ہمارا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ہم تو بس آزاد خیال ہیں، تو وہ صابی ہوتے ہیں۔ وہ تیسرے طبقے میں رہیں گے اور اس طبقے کا نام سقر ہے۔ چوتھے کا نام لظا، اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں، ابلیس کے پیروکار مجوسی۔ پانچویں کا نام حطمہ، اور اس میں یہودی رہیں گے۔ چھٹے کا نام سعیر، اس میں نصارہ رہیں گے۔ پھر جبریل خاموش ہو گئے، یہ بتاتے بتاتے جبریل خاموش ہو گئے۔ پہلے طبقے میں جو ہے منافقین رہیں گے، دوسرے جہیم جو طبقہ ہے جو ہے اس میں مشرک رہیں گے، تیسرے میں جو ہے صابی رہیں گے، چوتھے میں لظا، اور اس کے بعد میں یقے بعد دیگرے طبقات کا نام حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، اور اس کے بعد میں 7ویں طبقے کا جب نام آیا تو خاموش ہو گئے جبریل۔ آپ نے پوچھا، یعنی سرکار دو عالم نے پوچھا، اے جبریل کیا تم مجھے 7ویں طبقے کے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ اس میں کون رہیں گے ان کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبریل نے عرض کی حضور مت پوچھئے، یا رسول اللہ مت پوچھئے۔ آپ نے فرمایا بتلاؤ تو صحیح۔ تب جبریل نے کہا اس طبقے میں آپ کے وہ امتی رہیں گے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں، آپ کے وہ امتی رہیں گے اس میں 7ویں طبقے میں کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل کہہ رہے ہیں یہ بات۔ اور ہم تو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں حضور کا امتی ہیں، حضور کا امتی ہیں، ہم تو حضور کے امتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا دعویٰ تو ہے کہ حضور کے امتی ہیں، کیا ہمارے کام بھی امتی والے ہیں؟ کیا ہمارے کارنامے بھی حضور کے امتیوں والے ہیں؟ کبھی جائزہ لیں اپنا ذرا، ہم وہ کام نہیں کرتے جس کے بارے میں نبی نے ہم سے کہا ہے، اور ان کاموں کو ہم نہیں چھوڑتے جس کے بارے میں نبی نے منع فرمایا، تو ہمارا دعویٰ باطل ہے، ہمارا دعویٰ باطل۔ اور جب تک ہمارے دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو، دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اپنے دعوے کے ساتھ دلیل بنائیے، اپنے دعوے کو مضبوط کیجئے، اور وہ کیا ہے؟ نبی کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ جو اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، حقیقی معنی میں وہی حضور کا سچا امتی ہے، سچا وفادار وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی بسر فرما رہا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جب نازل ہوئی کہ تم میں سے ہر ایک سے جہنم سے گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، ہر ایک کو پیش کیا جائے گا، یعنی تم میں کا کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہو گئے، انتہائی خوف زدہ، اور بہت زیادہ اشکبار ہوئے۔ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے، حضور کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے کہ دنیا میں آئیں حضور تو اپنی امت کو یاد کریں، دنیا میں آ کر اپنی امت کو یاد کریں، جب قرب خدا میں جائیں تو وہاں بھی امت کو نہ بھولیں، وہاں بھی امت کو یاد کریں۔
جب مصطفیٰ کریم جنگل کی ویران وادیوں میں جا کر اشک بہاتے تو وہاں بھی اسی امت کے لیے. جب دنیا سے میرے مصطفیٰ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی میرے مصطفیٰ اپنی امت کو نہیں بھولے. لیکن یہ امت کیسی ہے, یہ امت کیسی ہے کہ حضور کو یاد نہیں کرتی, حضور کے فرمان کو یاد نہیں کرتی, حضور نے کیا فرمایا اس کو یاد نہیں کرتی. اللہ اکبر. جبریل بتا کر رو رہے ہیں, جبریل بتا کر رو رہے ہیں, مصطفیٰ سن کر رو رہے ہیں کہ آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے, آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یہ جبریل بتا کر رو رہے ہیں اور حضور یہ بات سن کر رو رہے ہیں کہ میری امت جہنم میں جا رہی ہے. حضور یہ بات سن کر رو رہے ہیں اور جبریل یہ بات بتا کر رو رہے ہیں. اور جس امت کو جہنم میں دیکھا ہے, جس امت کو جہنم میں دیکھا ہے, وہ امت اپنے گھروں میں اور چوراہوں پر بیٹھ کر گلچھڑے اڑا رہی ہے. اللہ اکبر. سوچنے کی بات یہ ہے, غور کی بات یہ ہے کہ جس کو دیکھا, جس امت کو جہنم میں دیکھا, اس امت کو کوئی پرواہ نہیں, اور بتانے والے جبریل رو رہے ہیں یہ بات بتا کر, اور حضور یہ بات سن کر رو رہے ہیں, اور امت بالکل بے خبر ہے. اللہ اکبر. کیا جہنم کو آسان سمجھ رکھا ہے؟ میرے عزیزان گرامی, چھوڑا نہیں جائے گا یوں ہی انسان کو. انسان یہ سوچتا ایحسب الانسان ان یترک سدی, ان یترک سدی. انسان یہ خیال کرتا ہے کہ انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر پوچھ گچھ کیے. نہیں میرے عزیز, ایک ایک نعمت کا اللہ حساب لے لے گا, ایک ایک نعمت کا اللہ حساب لے لے گا. اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. امت کا کتنا مصطفیٰ کو خیال ہے, لیکن امت کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرے مصطفیٰ میرے لیے آنسو بہا رہے ہیں, میرے مصطفیٰ میرے لیے آنسو بہا رہے ہیں. آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام جنت میں تھے, جنت میں. وہاں انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی, آرام ہی آرام تھا, کوئی تکلیف نہیں تھی. اسباب ایسے مہیا ہوئے کہ وہ جنت سے دنیا میں آ گئے, جنت سے دنیا میں آ گئے. اس دنیا میں آنے کے بعد دیکھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے جو ہے ان کے نور کو پیدا کیا. اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا گیا, اسی نور سے کائنات کو وجود بخشا گیا ہے. آدم علیہ السلام ظاہری اعتبار سے آنے میں دنیا میں اول ہیں, تو آدم علیہ السلام دنیا میں اپنی ذریت, اپنی اولاد کو لے کر کے آئے. لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت کو اس دنیا سے جنت میں دوبارہ لے جانا چاہتے ہیں, دوبارہ لے جانا چاہتے ہیں میرے عزیزو. اس لیے ایسے کام انجام دو کہ جس سے رب راضی ہو, مصطفیٰ راضی ہوں. جب رب اور مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت بنے گا, جنت بنے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. جب نازل ہوئی آیت کریمہ کہ تم میں سے ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا ہے, ہر ایک سے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت رونے لگے, اشک بار ہو گئے. لہذا جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے, اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے وہ, اور اپنے نفس کی لغزشوں پر روتا رہے. جو اس کی لغزشیں اس سے ہو چکی ہیں, جو اس کی لغزشیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں, ان پر وہ روتا رہے اور ان مصائب کو جھیلے, اس دہشت ناک مقام کو دیکھے. عزیزوں, آج وقت ہے, توبہ کا در کھلا ہے, اور انسان جو اللہ سے ڈر کر اللہ سے توبہ کر لے, میرا رب اسے معاف فرما دے گا, معاف فرما دے گا. کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں, کتنے جوان ہیں جو جوانی کے ضیاء کو یاد کر کے آہبکا کرتے ہیں, اور کتنی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں. درا حالانکہ ان کے اجسام, ان کے جسم اور ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں, ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں, اور ان کے بڑوں کی نہ عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے, اور نہ ان کی عورتوں کے پردہ پوشی کی جاتی ہے. اے اللہ, ہمیں آگ اور آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جانے والا ہے, اور اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما. اے عزیز, اے غفار, اے اللہ, ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے, ہمیں خوف سے نجات دے, ہمیں لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.